नाज़रीन, राह निजात में हमारा आज का मौजू है औलाद की नाफरमानी के असबाब। हमारे बहुत सारे नाज़रीन अक्सर व बेशतर हमें सवालात भेजते हैं, मौलाना साहब की रहनुमाई हासिल करते हैं कि औलाद कहना नहीं मानती, औलाद फर्माबरदार नहीं है, नाफरमान हो गई है, नमाज से कोताही करती है, वगैरह वगैरह, औलाद गलत रास्ते पर जाती है। इससे जुड़े तमाम तर सवालात आते हैं और मौलाना साहब की रहनुमाई इस पर मिलती है। आज हमने इसीलिए ख़ास तौर पर इस मौजू का इंतखाब किया है कि औलाद की नाफरमानी के असबाब क्या हैं, इसको हम जानने की कोशिश करेंगे। इस्लाम की अगर बात करें तो इस्लाम ने वालिदैन का दर्जा ऊंचा रखा है, बुलंद रखा है। उनकी खिदमत करना, उनका एहतराम करना एक नेक औलाद की निशानियां मानी गई हैं। और इसके उलट अगर वालिदैन की बात करें तो वालिदैन अपनी औलाद के नेक और सालेह होने के लिए पाँचों वक्त की नमाज़ों में दुआएं किया करते हैं। लेकिन दौर हाजिर पर अगर हम नज़र डालें और पैनी नज़र डालें तो हम देखते हैं कि हालांकि हर दौर में कुछ ना कुछ हुआ है, लेकिन इस दौर की ख़ास तौर पर बात करें तो वालिदैन नज़रअंदाज किए जा रहे हैं और फरामोश किए जा रहे हैं। बल्कि कहा जाए कि वालिदैन का ना एहतराम है, ना अदब है, ना उनकी देखभाल है। जो कुछ उनके लिए इस्लाम ने हमारी रहनुमाई की है उसके बरक्स हमारी ज़िंदगी जा रही है। तो मौलाना साहब से अपनी बात का आगाज़ हम यहीं से करना चाहते हैं। मौलाना साहब, आप क्या असबाब देखते हैं औलाद की नाफरमानी के? अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन, अम्मा बाद। मोहतरम हजरात, जो कुछ भी परेशानी कहीं आ रही है उसकी कोई न कोई वजह होती है जी। बारिश के ज़माने में छत टपक रही है तो इसका मतलब लाजमन ये है कि छत कहीं से टूट गई है या कहीं से पानी आ रहा है। हम सोए हुए हैं और हवा लग रही है तो ज़रूर इसका मतलब ये है कहीं से खिड़की खुली रह गई है या हमारा कंबल कहीं से खुला हुआ है जी जी। उसको ढक लेंगे, वो चीज़ दूर हो जाएगी। सही बात है। इसी तरह से हर परेशानी की कोई न कोई वजह होती है। हम सिर्फ परेशान होते रहें और झेलते रहें, ये मसले का हल नहीं है। असबाब तलाश करना चाहिए। असबाब जानने की ज़रूरत है कि ये परेशानी आई है तो क्यों परेशानी आई है। बच्चों की नाफरमानी की बड़ी बुनियादी वजह यह है, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बात फरमाई है अपने इरशाद गिरामी में कि अफ़ू तअफ़्फ़ु निसाउकुम बर्रू तबर्रु अबनाउकुम। तुम खुद पाक दामन रहो, तुम्हारे ख़ानदान की, तुम्हारे घर की औरतें पाक दामन रहेंगी। ये खुदा पाक का बनाया हुआ इंतज़ाम है। बर्रू तबर्रु अबनाउकुम, तुम अपने बड़ों के साथ अच्छा सलूक करो, उनकी खिदमत करो, उनके साथ जो जिम्मेदारियां हैं वो पूरी करो, तुम्हारी औलाद तुम्हारे साथ अच्छा सलूक करेगी। जब तुम ये नहीं करोगे तो लाजमन कुदरती निज़ाम ये होगा कि तुम्हारे बच्चे तुम्हारे नाफरमान होंगे, जैसा कि तुम अपने बड़ों के नाफरमान रहे। बिल्कुल, हमने देखा भी है कि जिन वालिदैन ने अपने वालिदैन की इज्जत वक़्त नहीं की है, उनकी औलाद ने उनके साथ भी वैसा ही सलूक किया है। बिल्कुल। मैं एक वाक़या नाम लिए बगैर जी बिल्कुल जो मेरे सामने की बात है वो बता रहा हूँ मैं। जी जी। सराय पुरानी नई दिल्ली का कोई इलाका था। जी जी जी। वहाँ हमारे वालिद साहब, मैं उस वक्त बहुत छोटा था, वालिद साहब के साथ गया था जी जी जी। वहाँ मालूम हुआ कि एक बेटे ने सरिया मार कर अपने बाप के ऊपर हमला किया और उसी के नतीजे में कुछ देर के बाद वो मर गया। अल्लाहु अकबर। कुछ ताल्लुक वाले थे वो लोग, वालिद साहब वहाँ गए, मैं भी उनके साथ गया। तो मस्जिद में जब हम असर की नमाज के लिए पहुंचे तो लोग ये तज़किरा कर रहे थे कि इस मरने वाले ने भी अपने बाप के सर पे लाठी मारी थी, अल्लाहु अकबर, इसलिए ऐसा हुआ है। और बाद में लोगों ने बताया कि हाँ ऐसा हुआ था, किसी बात पे झगड़ा हुआ था, इस मरने वाले ने अपने बाप के सर पर लाठी मारी थी। तकरीबन 20, 25, 30 बरस गुजरने के बाद जब इसका बच्चा इस काबिल हुआ है तो इसने ईंट का जवाब पत्थर से कुदरत ने दिलवाया है। इसने मोटा सा सरिया एक पड़ा हुआ था, तू मैं हुई, बात आगे बढ़ी तो बेटे ने बाप के सर पे सरिया मार दिया और उससे वो मर गया। इससे आप अंदाजा कीजिए कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बातें बताई हैं कुदरती तौर पर कहाँ से कहाँ तक सही हैं। अल्लाह ताला भूल नहीं जाता। जी जी। ये फितरत, ये कायनात जो है फरामोश नहीं हो जाती, बल्कि जो कुछ हम करते हैं उसके नतीजे हमारे सामने आते हैं। तो हम अगर अपने बड़ों के साथ अच्छा सलूक नहीं करेंगे तो ये बिल्कुल यकीन न रखिए, कितने ही आप समझाने की कोशिश करें, कितनी ही अच्छी तरबियत कर लें, लेकिन वो सामने आएगा। सही फरमाया आपने कि जो हम बोते हैं वही हम काटने के लिए तैयार हमें रहना चाहिए। अगर अच्छी फसल बोएंगे तो अच्छी ही फसल हम काटने की उम्मीद रखना चाहिए। मौलाना जलालुद्दीन रूमी ने इसी बात को कहा है कि तुम जौ बोओगे तो जौ काटोगे, गेहूं बोओगे तो गेहूं काटोगे। ये नहीं हो सकता
کہ تم نے بویا پیڑ ببول کا تو آم کہاں سے کھائیں. ہمارے یہاں کہاوت ہے بالکل بالکل کہ بویا پیڑ ببول کا تو آم کہاں سے کھائیں. لہٰذا ہمیں اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے تاکہ ہماری اولاد جو ہے ہمارے ساتھ اچھا سلوک کرے. مولانا صاحب ایک وجہ اور دور حاضر کی ہم خاص طور پر بات کر رہے ہیں. دور حاضر کی اپنی اپنی پریشانیاں ہیں, اپنی مجبوریاں ہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ اولاد کو پہلے ہمارے والدین جو ہے وہ آزادی دے دیا کرتے ہیں, لیکن جب بچے قابو سے باہر ہونے لگتے ہیں تب بندش لگانے کی کوشش کرتے ہیں, لیکن تب تک بہت دیر ہو جاتی ہے. جی ہاں, ایک تو یہ بات ہے, یہ اس بارے میں کہوں گا. ایک بات مجھے اور جو کہنی ہے وہ یہ ہے کہ ہم جو غذا بچوں کو کھلاتے ہیں, پاک یا ناپاک, دھوکے بازی کی, بے ایمانی کی, فراڈ کی, جو غذا ہم گندی کھلائیں گے تو اس کے عادات اخلاق گندے ہوں گے, اچھی کھلائیں گے تو اچھے ہوں گے. اس بات کو بھی یاد رکھنے کی ضرورت ہے. اور یہ جو بات آپ نے کہی ہے یہ بات بھی اہم ہے. بچوں کو شروع سے نگرانی کرنے کی ضرورت ہے. بے شک. پہلی بات تو آپ اپنا طرز عمل اس کو دکھائیے بچپن سے. بالکل بالکل. آپ شریف ہیں, کوئی بھی آدمی آیا آپ اس کے ساتھ گالی گلوچ سے بات کر رہے ہیں, اس سے یہ توقع کریں کہ وہ شریفانہ انداز سے گفتگو کرے گا, یہ نہیں ہو سکتا. وہ تو بندر کی طرح نقل کرتا ہے ہر چیز کی. تو آپ جو کچھ کر رہے ہیں بچپن سے, آپ کی بیوی نے یعنی بچے کی ماں نے جو کچھ سلوک اپنے پڑوسنوں کے ساتھ, اپنے گھر آنے والی عورتوں کے ساتھ, اپنے رشتہ دار خواتین کے ساتھ کیا ہے وہ بچے دیکھ رہے ہیں. آپ جو سلوک کر رہے ہیں آنے والوں کے ساتھ, سب کے ساتھ, نماز, روزہ, پاکی, ناپاکی, ایمانداری, بے ایمانی, دھوکہ دینا, یا سب بچے دیکھ رہے ہیں. یہ ساری چیزیں دیکھ رہے ہیں. وہ سب چیز جس طرح سے آپ دیکھتے ہیں نا کہ کوئی بھی بچے کو یہ نہیں کہتا اسے پانی کہتے ہیں, اسے گھڑی کہتے ہیں, ایسے نہیں کہتا. وہ دیکھ رہے ہیں کہ اس کو انہوں نے پانی کہا, پانی جس میں ڈالا گیا اس کو گلاس کہا, اس کو گھڑی کہا. آپ نے یہ نہیں کہا کہ اس کو گھڑی کہا کرو, اس کو صدری کہا کرو, یہ نہیں کہتے. وہ آپ سے سنتے ہیں اور سیکھتے ہیں, سنتے ہیں, دیکھتے ہیں, سیکھتے ہیں. اسی لیے یہ آپ اپنی زندگی کو نمونہ بنائیے. جو کچھ وہ آپ کو کرتے ہوئے دیکھیں گے وہ سیکھیں گے. پھر آپ انہیں بتانا چاہیں گے یہ نہ کرو تو وہ چاہے بولے نہیں لیکن کہے گا پاپا تو یہ کرتے ہیں, ہمیں منع کرتے ہیں. اپنے آپ بیڑی پی رہے ہیں, ہم سے کہہ رہے ہیں بری بات. ارے بری بات ہے تو آپ کیوں کر رہے ہیں؟ صحیح بات ہے. پہلے آپ سگریٹ پی رہے ہیں اور بچے نے سگریٹ ہاتھ میں لی تو یہ بہت بدتمیزی کی بات ہے. ارے بدتمیز ہیں تو آپ بھی ہیں. پھر صحیح بات ہے. بیڑی پینا پہلے خود چھوڑیے, پہلے گڑ کھانا خود چھوڑیے, پھر دوسرے کو نصیحت کیجئے کہ گڑ کھانا بری بات ہے یا بیڑی پینا بری بات ہے. مولانا صاحب اکثر ہمارے گھروں میں ہم دیکھتے ہیں کہ بیویوں کے ساتھ ہمارے جو ان کے جو شوہر ہیں وہ اچھا برتاؤ نہیں کرتے, حتیٰ کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ان کو گالی گلوچ تک ہوتی ہے. تو اس کا اثر جو ہے بچے کے معصوم دل پر بہت پڑتا ہے, اور جب وہ بڑا ہوتا ہے تو وہی برتاؤ وہ اپنے آنے والی پیڑھی کے ساتھ کرتا ہے. جی, اپنے آنے والی پیڑھی کے ساتھ بھی کرتا ہے اور اپنے والدین کے ساتھ کرتا ہے, اپنے ماں باپ کے ساتھ کرنے لگتا ہے. اس لیے جو بات میں نے کہی ہے کہ اپنی زندگی کو قابل تقلید بنائیے, نمونہ بنائیے, تاکہ وہ اسی کو سیکھیں. بے شک. اور اس کے بعد ہم نے ایسا دیکھا ہے چھوٹے چھوٹے بچے جب کسی نے باہر گالی دی تو حیرت کر رہے ہیں کہ کیسی گندی بات ہے, زبان گندی ہو گئی ان کی, تو گالی دی انہوں نے. اس کا مطلب ہے کہ اس بچے کی تربیت صحیح ہو رہی ہے اور اسے گالی دینا بہت برا لگ رہا ہے. جی. تو اس لیے آپ گالی گلوچ سے بچیے. آپس کا میاں بیوی کا تکرار جو ہے, لڑائی جھگڑا, اگر کبھی ایسی بات ہو تو پہلی بات تو یہ ہے کہ تکرار ہونا ہی نہیں چاہیے. لڑائی جھگڑا خود مٹائیے, اسباب چاہے انہیں دور کیجیے. اور اگر لڑائی جھگڑا ہونا بھی ہے تو بچوں کے سامنے نہ لڑیے. بچوں کے سامنے لڑنے کا دوہرا نقصان ہوگا. ایک تو لڑائی ہے ہی بری چیز, دوسرے کہ اس لڑائی کے نتیجے میں ان کی تربیت خراب ہو رہی ہے. صحیح بات ہے. وہ سیکھ رہے ہیں کہ کسی کو کوئی بات بری لگی تو گالی دے دو, صحیح, بری بات لگی تماچا مار دو. یہ سیکھا جب اس نے اپنے ماں باپ سے, اور ماں کو تماچا لگا تو اس نے بھی گالیاں دی. اس نے فون کر دیا, اپنے بھائی کو بلا لیا, وہاں جھگڑا شروع ہو گیا. بچے سارا تماشا دیکھ رہے ہیں کہاں سے جھگڑا شروع ہوا اور کہاں جا کے پہنچا. صحیح بات. اس لیے اپنے آپ کو قابو کیجئے تاکہ آنے والی نسل جو ہے وہ بھی ٹھیک ہو. آپ ایک وقت میں جب زندگی گزار رہے ہوتے ہیں تو چند زندگیوں کو بنا بھی رہے ہوتے ہیں. آپ زندگی گزار رہے ہیں, چند زندگیاں بن بھی رہی ہیں اس کے نتیجے میں, یا بگڑ بھی رہی ہیں. ان چیزوں کا دھیان رکھنا والدین کو بہت ضروری ہے. بہت ضروری ہے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ آج کی جو تیز رفتار زندگی ہے اس میں نہ شوہر کو فرصت ہے نہ بیوی کو فرصت ہے. وہ اپنے دفتر میں جا رہے ہیں, وہ اپنے دفتر میں جا رہی ہے, بچہ کریچ میں پڑا ہے, یا پھر گھر میں اگر ہے تو وہ میٹ کے حوالے ہے. کہیں نہ کہیں والدین سے وہ محروم ہے. ایسے بچے سے کیا امید کی جا سکتی ہے؟ دیکھیے, ایک بات یہ بھی سمجھنے کی ہے, یہ ساری باتیں جو ہم نے کہی ہیں, اگر بالفرض ماں باپ دونوں بہت سلیقہ مند, بہت تہذیب یافتہ, بہت ہوشیار, سمجھدار, دیندار, شریف بھی ہیں, تب بھی ان کے ساتھ بچے کا وقت کہاں گزر رہا ہے. بالکل. آپ کو سیکھیں, کیسے سیکھیں؟ بہت چھوٹے پن سے تو اس کو اسکولوں میں اور کہاں اس کو پہنچا دیا. آپ سے علیحدہ ہے, آپ سے علیحدہ رہتا ہے.
گھر میں بھی ہے تو ٹیوشن پڑھانے کے لیے کوئی لڑکا یا لڑکی جو آ رہی ہے اس کے عادات اخلاق کیا ہیں کیسے ہیں وہ تو اللہ جانے. وہ الگ بیٹھا ہوا ان کے ساتھ وقت گزار رہا ہے, 2 گھنٹے 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ اس کے ساتھ گزرتا ہے, اس کے اثرات ضرور آتے ہیں. یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ آپ کسی مصنف کی کتاب پڑھیں یا کسی مقرر کی تقریر سنیں یا کسی آدمی کے ساتھ بیٹھیں اٹھیں, اس کے باطن کا اثر آپ کے اوپر ضرور پڑتا ہے. بے شک بے شک. اس لیے کسی آدمی کو جب آپ رکھ رہے ہیں, کسی اسکول میں بھیج رہے ہیں, کسی آدمی سے ٹیوشن پڑھوا رہے ہیں, جو بھی کر رہے ہیں, یہ دیکھیے کہ اس کی زندگی خود کیا ہے. اگر اس کے عادات اطوار غلط ہیں تو حساب بھی نہ پڑھوائیے اس سے. صحیح بات ہے. اس لیے کہ وہ پڑھائے گا حساب, لیکن اس سے اس کی گندگیاں اس کے اندر منتقل ہوں گی. اور سب سے اہم بات تو یہ ہے کہ آپ اپنے بچے کو اپنا اچھا وقت دیں گے تو بچہ آپ کے ساتھ کہیں نہ کہیں ایموشنلی اٹیچڈ ہوگا, جذباتی طور سے آپ سے جڑے گا, اور جب جڑے گا تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا احترام بھی کرے گا, ادب بھی کرے گا, آپ سے محبت بھی کرے گا. مولانا صاحب, بچے جو ہیں بچپن میں ان کے ابا سب سے اچھے ہوتے ہیں, اور بڑا ہوتا ہے تو ابا ان کے رول ماڈل بن جاتے ہیں. وہی ابا ہماری جوانی میں ویلین کیسے بن جاتے ہیں؟ بات اصل میں یہ ہوتی ہے کہ بچے کا اپنا ایک شعور ہے. جی. وہ رفتہ رفتہ جیسے بچہ بالغ ہوتا ہے اس کا شعور بھی بالغ ہونا شروع ہوتا ہے. جی. تو جب تک وہ بچہ بالغ نہیں تھا تو پاپا ہی سب کچھ تھے. جی. اس کے بعد جب وہ آگے بڑھنا شروع ہوا ہے, اس نے دوسری زندگیاں بھی دیکھی ہیں, اچھے برے کی پہچان ہونے سے شروع ہوئی ہے, تو اب اسے پتہ چلا کہ ہمارے پاپا جو ہیں جو فلاں کام کرتے ہیں وہ ٹھیک نہیں ہے, ہماری امی جو فلاں کام کرتی ہیں وہ غلط ہے. اس طرح سے وہ دیکھنا شروع کرتا ہے. اگر آپ واقعتاً صحیح ہیں تو جتنا وقت اس کا گزرے گا وہ آگے دیکھتے دیکھتے یہی سمجھے گا کہ واقعی نمونے کے ہمارے والد ہیں, ہماری امی جو ہیں ایک نمونے کی خاتون ہیں. تو اپنی زندگی جتنی آپ پاک صاف رکھیں گے اتنے ہی آپ کے بچوں کے اوپر اس کے اچھے اثرات ہوں گے, اور پھر وہ اس کو اپنائیں گے بھی. آپ اپنی وہ باتیں جو دوسروں کو اپنانے کے قابل نہیں ہیں وہ رکھیے ہی نہیں, صحیح بات بدل دیجیے. ایک کمیونیکیشن گیپ ہوتا ہے, بات چیت کا جو سلسلہ ہے وہ بنا رہنا چاہیے, اور ایک خاص عمر کے بعد تو آپ کو اپنی اولاد سے بات کرنی چاہیے, اس کے دل میں اپنا دل ڈالنا چاہیے, اور اس کے دل کی بات کو سمجھنا چاہیے, اس کو جو ہدایات دینی ہے وہ ہدایات دینی چاہیے. اچھی بات ہے تو ستائش کرنی چاہیے, بری بات ہے تو اسے روکنے کی کوشش کرنی چاہیے. یہاں پر بھی غرض یہ مولانا صاحب نتیجہ یہی نکل کر کے آتا ہے کہ آپ اولاد کے ساتھ کتنا قرب کتنا وقت گزار رہے ہیں, یہ بہت ضروری ہے. جی, بہت ضروری چیز ہے. ان کے ساتھ وقت گزاریے اور بیدار رہتے ہوئے, ہوشیار رہتے ہوئے. آپ جب کسی بچے کے ساتھ کچھ وقت گزار رہے ہیں تو ایک کاغذ ہے سادہ جس پہ آپ کچھ لکھ رہے ہیں, آپ دیکھیے آپ کیا لکھ رہے ہیں. آپ نے غلط لکھا ہے تو وہ غلط محفوظ ہو جائے گا, صحیح لکھا ہے تو صحیح محفوظ ہو جائے گا. صحیح بات ہے. اس لیے اپنی اولاد کو اپنا ایک کاغذ امتحان کا پرچہ سمجھیے کہ آپ اس میں کیا لکھ رہے ہیں, اسی کے مطابق آپ کو جواب دینا ہوگا. اچھا, دینی تعلیم کا فقدان کیا اس کے لیے ذمہ دار ہیں؟ ہم اپنے بچوں کو اچھے اچھے اسکولوں میں بھیج دیتے ہیں, لیکن بچوں کی جو اسلامی تربیت ہونی چاہیے اس سے کہیں نہ کہیں ہم دور ہیں. دیکھیے, اسلامی تربیت بھی ایک اہم چیز ہے, لیکن اس کے لیے کہیں الگ سے کچھ چیز نہیں ہوتی. ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ اپنی جو دور حاضر کی جو پڑھائی ہے اس سے آپ دور ہو جائیے, لیکن اسلامی تعلیمات بھی بچے کو بنیادی طور پر تعلیمات بھی ملنی چاہیے, چاہے گھر سے ملے یا کسی استاد سے ملے یا مسجد سے ملے یا کسی اور اچھی نیک محفل مجلس سے ملے. بہرحال اس کو یہ ایک ضرورت ہے, اس کی یہ گوشہ ہے خالی, اس کو آپ اگر پر نہیں کریں گے تو یہاں اس گوشے میں دوسری گندی چیزیں بھی آ جائیں گی, اور پھر وہ غلط عادت ہی زندگی بن جائے گی. اس لیے ہمیں یہ بھی دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہماری دینی اسلامی تربیت بچوں کی کس حد تک ہو رہی ہے, نہیں ہو رہی ہے تو ہم اس کے لیے کیا بندوبست کریں. بالکل. اور پرانے زمانے میں اتالیق ہوا کرتا تھا, بادشاہوں کے زمانے میں اتالیق ہوتے تھے جو ان کو بہت ساری چیزیں بتاتے تھے. ہمارے درس میں ایک کتاب پڑھائی جاتی ہے اخلاق محسنی, اس میں اخلاقیات ہی سکھائی جاتی ہے, اس کا نام ہی اخلاق ہے. اس میں ایک آدمی آتا تھا جو گھر میں بچوں کو اخلاقیات سکھاتا تھا, ہمت و جرأت, شرافت, دیانتداری, ایمانداری, یہ ساری چیزیں سکھائی جاتی تھیں. یہ اسکول سے الگ ایک چیز ہوتی تھی جو جس کو اتالیق بتایا کرتا تھا, سمجھاتا تھا. مولانا صاحب, ایک چیز اور ہے, والدین کو کہیں نہ کہیں رول ماڈل بننا پڑے گا, اور بالخصوص اگر بچوں کی تربیت کا بات ہے تو ماں کا تو اپنا رول ہے ہی, پہلا مدرسہ والدہ کو کہا جاتا ہے, لیکن والد کا رول بھی کم نہیں ہے. والد کو اپنے بچوں کے لیے رول ماڈل بننا ہوگا. بچے عموماً یہ ہوتا ہے کہ اپنے والد کے نقش قدم پر چلنا چاہتے ہیں, والدین کے نقش قدم پر چلنا چاہتے ہیں کہ جیسے والد ہیں اسی راستے پہ ہمیں چلنا ہے. ہم نماز کے لیے جاتے ہیں, ہم اپنے بچوں کو کبھی دعوت نہیں دیتے کہ بھئی آپ بھی نماز کے لیے آئیے, تو یہ ایک فرض بن جاتا ہے کہ آپ نماز کے لیے جا رہے ہیں تو بچوں سے بھی بہت محبت کے ساتھ کہیں کہ چلو بھئی نماز کے لیے چل رہے ہیں.
تو جی ہاں، کچھ پہلے سے ان کو بتائیے، بیدار ہونے کی ضرورت ہے کہ نہیں؟ پہلے سے ان کو بتائیے کہ بیٹے وضو کر لو، ابھی نماز کے لیے چلیں گے، میرے ساتھ چلنا ہے تمہیں۔ جی تو وہ اپنے کاموں سے فارغ ہو کر وضو کرے، آپ کے ساتھ جائے۔ بہت ساری چیزیں وہ ہیں کہ آپ لے کے ایک دفعہ انگلی پکڑ کر اس کو مسجد لے گئے، آپ نے ایک چھوٹا سا کام کیا کہ لے گئے اور لے کے آ گئے، لیکن وہاں سارا جو اس نے منظر دیکھا ہے، نماز ہو رہی ہے، ایک ماحول، وہ ماحول جو اس نے دیکھا ہے، اس سے اس کے ذہن میں بہت ساری چیزیں محفوظ ہو گئیں جس کا آپ کو اندازہ بھی نہیں کہ کیا لے کے آیا ہے۔ بالکل۔ اور جب آپ چند دن ایسا کریں گے تو وہ اس کا ذہن خود بخود قبول کرنا شروع کر دے گا، اور اس ماحول میں، اور کبھی کبھی ایسا ہوگا کہ بچے جو ہیں آپ دیر کریں گے تو وہ کہیں گے اذان ہو چکی ہے پاپا چلیں مسجد۔ بالکل بالکل، اسی کا اسے عادت ہو گئی ہے تو وہ چلنا شروع کرتا ہے۔ تو یہ چیز عادت ڈالنی ہوگی آپ کو، پھر ہو سکتا ہے آپ ہی کو سہارا دے کے وہ مسجد میں لے جانے لگے، لیکن یہ عادت بنانی ماں باپ کی ذمہ داری ہے۔ ماں باپ کی ذمہ داری ہے، اور خاص طور پر نماز کے لیے جب آپ لے جاتے ہیں تو نماز کے ساتھ ساتھ وہ سماج میں گھلنا ملنا سیکھتا ہے، لوگوں کو پہچاننے کی کوشش کرتا ہے، اور ایک جو ڈسپلن ہماری نماز سکھاتی ہے وہ ڈسپلن کہیں نہ کہیں اس کی زندگی میں شامل ہو جاتا ہے۔ بالکل، اسے معلوم ہوتا ہے کہ ایک آدمی نے اللہ اکبر کہا تو 500 آدمی ایک دم جھک گئے، جی، اس نے اللہ اکبر کہا 500 آدمی ایک دم سجدے میں چلے گئے، اس نے اللہ اکبر کہا ایک دم سارے اٹھ گئے۔ یہ نظم و انتظام، یہ ڈسپلن، یہ پابندی، یہ بھی اس کو، چاہے آپ کہہ نہیں رہے کہ اس کو بھی دیکھو اس کو بھی دیکھو، وہ اپنے آپ دیکھ رہا ہے، اس کی آنکھیں کھلی ہوئی ہیں، اس کا ذہن بیدار ہے، اور وہ قبول کر رہا ہے ہر چیز کو، اس کا کیمرہ جو ہے ہر چیز کا فوٹو لے رہا ہے۔ بے شک، بہت شکریہ مولانا صاحب، بہت مفید گفتگو آپ کے ساتھ ہوئی ہے، امید ہے ناظرین کو بھی یہ پسند آئی ہوگی، اور اس طرف بھی غور و خوض کرنے کی ضرورت ہے۔ جو والدین دیکھ رہے ہیں انشاءاللہ تعالی کچھ نہ کچھ اس سے استفادہ ضرور کریں گے۔ تو کالر ہمارے ساتھ ہیں، ان سے ہم بات کرتے ہیں۔ پہلی کالر کی شکل میں زینت صاحبہ ہماری فون لائن پر موجود ہیں۔ خیر مقدم آپ کا زینت صاحبہ، سوال پوچھیے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام بہن، خیر مقدم آپ کا سوال پوچھیے۔ مجھے مولانا صاحب سے پوچھنا تھا کہ میرا بیٹا 10 سال کا، وہ صاف نہیں بول پاتا ہے۔ ٹھیک ہے بہن، آپ کا سوال ہم نے نوٹ کر لیا ہے، صاف بول نہیں پاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ہماری ایک کالر اور ہماری فون لائن پر موجود ہیں، خورشید، ان سے ہم بات کرتے ہیں۔ خیر مقدم آپ کا سوال پوچھیں۔ جی بہن خورشید فرمائیں۔ اور وہ جو ہے تو ہمارا فیروز احمد نام ہے لڑکے کا، ہمارے بیٹے کا۔ ہلو جی، ہم آپ کو سن رہے ہیں، سوال مکمل کیجیے۔ ہاں، وہ جو ہے تو بار بار ہاتھ دھوتے رہتے ہیں، اور وہ کبھی جو ہے تو مطلب ہاتھ دھوتے رہیں گے، کبھی جو ہے تو کہیں یہاں سے یہ چیز ہٹاؤ، یہ نہ چھوؤ، یہ نہ چھوؤ، ایسے کرتے رہتے ہیں۔ صفائی پسند ہیں غالباً وہ؟ وہ جی وہ میں سمجھ رہا ہوں، اس پر آپ کی رہنمائی لیں گے۔ تو بہن آپ اپنے جواب کے لیے کچھ لمحوں کا انتظار کریں۔ 2 کالر موجود ہیں ہماری فون لائن پر، ان سے باتوں کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ سالار صاحب اور جاوید صاحب ہیں۔ سالار صاحب فرمائیں، آج آپ کا سوال کیا ہے؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، فرمائیں۔ سر سوال تو ہے، پہلا سوال تو یہ ہے کہ ہمارے مہاراشٹر میں اب جو ہے تو 10ویں کے اور 12ویں کے امتحان آئیں گے سر، اور اس کے اندر بچے تو محنت بہت کرتے ہیں، لیکن کبھی کبھی کوئی بچے فیل ہو جاتے ہیں، اس کی وجہ سے ماں باپ ناراض ہوتے ہیں، اور جب ماں باپ ناراض ہوتے تو بچوں کو پھٹکار لگاتے ہیں تو بچے آتم ہتیا کر لیتے ہیں۔ تو ایسی کوئی دعا بتا دیجئے یا کوئی ایسا وظیفہ بتا دیجئے کہ ہم ہمارے بچے اچھے نمبروں سے پاس آئے اور ہر گھر میں خوشی رہے۔ بہت شکریہ۔ اور جاوید صاحب کا سوال بھی لیتے ہیں۔ جاوید صاحب ہماری فون لائن پر ہیں، فرمائیں جاوید صاحب، آپ کا کیا سوال ہے؟ میری بیوی کو پیرالائز ہو گیا ہے، 1.5 سال ہو گیا، بہت پریشان حالت ہے۔ بہت شکریہ جاوید صاحب، آپ کا سوال بھی ہم نے فالج کا اثر ہو گیا ہے۔ مولانا صاحب یہی سے اپنی بات کا آغاز کرتے ہیں۔ دیکھیے، دکھ بیماری اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتی ہے، اور اس میں کبھی کبھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے امتحان بھی ہوتا ہے، کبھی سزا بھی ہوتی ہے۔ یہ طے کرنا مشکل ہوتا ہے کہ ہمارے کسی گناہ کی سزا ہے یا ہمارے لیے امتحان ہے۔ اس لیے صبر بھی کرنا چاہیے، اور صبر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کے لیے کوشش نہ کی جائے، اس کے لیے دعا نہ کی جائے۔ تو اس لیے آپ دوا دارو کے بھی کرتے رہیے، اور اللہم انی اعوذ بک من البرص والجذام وسیء الاسقام یا حنان یا منان، یہ دعا بھی پڑھتے رہیے ہر طرح کی دکھ بیماری کے لیے، انشاءاللہ تعالی یہ مفید ہے۔ اللہ شفائے کامل عطا فرمائے۔ جاوید صاحب کو اپنے سوال کا جواب مل گیا۔ بہن زینت کا سوال ہے، اپنے بیٹے کے تعلق سے صاف نہیں بول پاتے، انہوں نے کہا کہ 10 برس کی عمر ہو چکی ہے لیکن ابھی صاف نہیں بول پاتے۔ دیکھیے، حدیث شریف میں بعض صحابہ کرام کا یہ آتا ہے کہ جب وہ بچے بڑے ہونا شروع ہوتے تھے، بولنا شروع کرتے تھے، تو ہم ان کو کلمہ طیبہ سکھایا کرتے تھے۔ کلمہ طیبہ یا اللہ کی تعریف کے کچھ کلمات سکھایا کرتے تھے، تو ان کو یہ چیز پہلے کہلوانے کی کوشش کیجیے۔ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یہ کہلوائیے، علم شریف، سورہ اخلاص یہ یاد کرانے کی کوشش کیجیے،
اور آپ خود بھی وہ جو سورہ طٰہٰ کے دوسرے رکوع کی شروع کی 4 آیتیں ہم اکثر طلباء کو بتایا کرتے ہیں، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، یہ آیتیں پڑھ کر پانی پہ، چائے پہ، دودھ پہ دم کر کے وہ ان کو پلایا کریں، اور ان کو کلمہ طیبہ اور یہ چیزیں پہلے صاف صاف کہلوانے کی کوشش کریں۔ امید ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ رفتہ رفتہ وہ بولنا شروع کر دیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ آئیے شاہانہ صاحبہ سے بات کرتے ہیں۔ خیر مقدم آپ کا شاہانہ صاحبہ، سوال پوچھیں۔ آپ سب کو میرا سلام۔ وعلیکم میں السلام۔ مولانا صاحب سے یہ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ آرٹیفیشیل جویلری جو پہنتے ہیں اس پہ نماز ہو جاتی ہے؟ بہت شکریہ، آپ کا سوال ہم نے نوٹ کر لیا ہے شاہانہ، اور انشاءاللہ مولانا صاحب سے ہم اس پر رہنمائی لیں گے، لیکن اس سے پہلے زین العابدین صاحب کا سوال بھی ہم جمع کر لیتے ہیں۔ خیر مقدم آپ کا زین العابدین صاحب، اپنی ٹی وی کی آواز بند کر دیں سب سے پہلے اور سوال پوچھیں۔ جی ٹی وی کی آواز بند کر دیں اور اس کے بعد سوال پوچھیں۔ ہلو جی فرمائیں۔ خیر مقدم آپ کا زین العابدین صاحب، سوال پوچھیں۔ ہاں جی جی فرمائیں۔ ہاں میں بول رہا تھا جی، ہماری بیٹی ہے نشاد نام ہے اس کا، ہاں ہماری بیٹی ہے نشاد نام ہے۔ غالباً زین العابدین صاحب سے ہماری بات مکمل نہیں، زین العابدین صاحب سے بات مکمل نہیں ہو پائے گی۔ بارہا ہمارے کہنے کے باوجود اپنی ٹی وی سیٹ کی آواز بند نہیں کرتے ہیں۔ ہم بالکل قاصر ہیں، چونکہ بات نہیں ہو پاتی ہے، مجبوری ہے ہماری، ٹی وی سیٹ آپ کو بند ہی کرنا ہوگا دوران بات چیت۔ بہرحال شاہانہ صاحبہ کا سوال ہے نماز کے تعلق سے۔ مولانا صاحب، آرٹیفیشل جیولری کے ساتھ کیا نماز ہو سکتی ہے؟ دیکھیے، آرٹیفیشل جیولری پہننا ٹھیک تو نہیں ہے، جی جی، لیکن اس کے ساتھ اگر نماز پڑھیں گے تو نماز ہو جائے گی۔ چلے بہتر ہے۔ محمد اختر صاحب ہماری فون لائن پر آ چکے ہیں، ان کا سوال جانتے ہیں۔ محمد اختر صاحب، خیر مقدم آپ کا۔ وعلیکم السلام، بآواز بلند اپنی بات ہم تک پہنچا دیجیے۔ جی محمد اختر صاحب فرمائیں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میں درود شریف کے بارے میں معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ یہ یا ربی صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، یہ درود شریف صحیح ہے پڑھنا یا نہیں؟ بالکل، فوراً مولانا صاحب سے اس پر رہنمائی حاصل کرتے ہیں۔ مولانا صاحب سوال اپنے ذہن میں رکھیے گا۔ ایک اور کالر ہیں، حاجرہ یوسف صاحبہ ہیں، ان کا سوال شامل کرتے ہیں۔ خیر مقدم آپ کا بہن حاجرہ صاحبہ، خیر مقدم آپ کا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، فرمائیں۔ اب میرا یہ ہے کہ میرے شوہر نے ایک نیت کیے تھے کہ وہ ایک بکرا یتیم خانے میں دیں گے، لیکن ابھی ویسا کوئی سہولت نہیں ہے کہ ہم لوگ دے سکے، کیونکہ وہاں جو ہم جس کو دیتے تھے تو وہ تو دبئی چلے گئے، اور جو کاٹ کے یہ کرتے تھے وہ بھی نہیں ہے، اور ہم ایک دم پریشان ہیں پیسے رکھ کے۔ کیا کرنا ہے ابھی؟ پیسہ آپ کے پاس محفوظ ہے اس نیت سے؟ ہاں وہ نیت سے محفوظ ہے۔ جی مولانا صاحب، کیا کرنا چاہیے بہن حاجرہ بڑی کو؟ عجیب بات ہے کہ ایک آدمی جو ہندوستان سے باہر چلا گیا، بس وہ ایک ہی آدمی دنیا میں پیدا ہوا تھا جو جانور کو ذبح کر سکتا تھا۔ یہ بات تو بالکل ناقابل فہم ہے۔ لاکھوں کاٹنے والے ہیں، لاکھوں بنانے والے ہیں، لاکھوں جگہ ایسی ہیں جہاں آپ دے سکتے ہیں۔ یہ بالکل ناقابل فہم بات ہے کہ ایک ہی آدمی تھا، وہ دبئی چلا گیا، اب کوئی آدمی جانور ذبح کرنے والا ہی ہندوستان میں نہیں رہا۔ ہزاروں لاکھوں لوگ ہیں، آپ کسی کو بلائیے، مستحقین میں بے شمار لوگ ہیں، کہیں بھی تقسیم کرا دیجئے، کسی سے بھی ذبح کرا لیجئے۔ یہ سوال بالکل بے تکا ہے۔ یعنی صحیح طریقے سے اس کو ذبح کر دے، کوئی بھی کر دے، کوئی بھی آدمی، بے شمار لوگ ہیں جو ذبح کرنا جانتے ہیں، جو باقاعدہ اس پیشے سے متعلق ہیں، وہ بھی ہیں، جو دوسرے لوگ بھی ہیں، ان سے ذبح کرائیے۔ اور جو مستحقین ہیں وہ بھی بے شمار لوگ ہیں، اپنے رشتہ داروں میں، آس پاس کے لوگوں میں جو ضرورت مند لوگ ہیں ان کو کھلائیے۔ اگر صدقے کی نیت کی تھی تو خوشحال لوگ نہیں کھا سکتے، یہ خود بھی نہیں کھا سکتے، غربا مساکین کو دیں۔ اور اگر اللہ نام پہ کچھ کرنے کی نیت کی تھی تو سب کھا سکتے ہیں۔ لیکن یہ بات بالکل بے تکی ہے کہ ایک ہی آدمی تھا، وہ دبئی چلا گیا، اب کوئی آدمی جانور ذبح کرنے والا نہیں رہا، کوئی آدمی لینے والا نہیں رہا۔ ایسا نہیں ہوتا ہے، یعنی جلد از جلد وعدہ پورا کرنا بالکل جو اللہ سے وعدہ کیا ہے، پیسے بھی آپ کے پاس رکھے ہیں تو کوئی وجہ نہیں کہ آپ ایک دن کی بھی دیر کریں۔ صحیح فرما رہے ہیں۔ آئیے بڑھتے ہیں آگے، فردوس صاحبہ کا سوال نوٹ کرتے ہیں۔ خیر مقدم آپ کا فردوس صاحبہ، سوال پوچھیے۔ السلام علیکم بھیا۔ وعلیکم السلام بہن فردوس۔ بھیا سوال یہ ہے کہ جیسا لیڈیزوں میں یہ عادت ہوتی ہے خاص زیادہ تر کہ کسی کی چیز اچھی لگتی ہے، چھوٹی موٹی چیزوں کی چوری کر دیتی ہے۔ ایک مطلب میں شکایت نہیں کر رہی ہوں، میرے جٹھانی میں یہ بہت عادت ہے۔ وہ حج کر کے آئے ہیں، وہ کسی کا بھی
चीज को छुपा लेते हैं, रख लेते हैं, चाहे पैसों की पैकेट हो, कोई गरीब है ये नहीं देखते कि ये सामने वाला कितना गरीब है, गलती से छूट गई बस वो छुपा देंगे। या फंक्शन में, हमारे जैसे फंक्शन में आते हैं, अब हर चीज तो हम उठा के नहीं रख सकते। सही फरमाया आपने, वो कोई चीज उठा के घर से लेके चल जाएंगे, किसी के भी घर में। बुरी आदत है ये, इसे बदल डालो। बहन आपका सवाल हमने नोट कर लिया है और पूरी बात का मफहूम हम तक पहुंच गया है। आदत है ये, इसे बदल डालो। बहन आपका सवाल हमने नोट कर लिया है और पूरी बात का मफहूम हम तक पहुंच गया है। हम आगे बढ़ते हैं। शमीम इस वक्त हमारी फोन लाइन पर है, उनका सवाल नोट करते हैं। फरमाएं। अस्सलाम वालेकुम, आपको मौलाना को। वालेकुम अस्सलाम बहन शमीम, फरमाएं क्या सवाल है? हमारे बच्चों के एग्जाम है, दोनों बच्चे छोटे हैं अभी, फाइनल 3 में है, फाइनल एग्जाम हम लोग की ICSE बोर्ड में पढ़ते। और एक बात पूछना था कि हमारे अम्मी की अब्बू की प्रॉपर्टी है, घर है, तो 4 भाई और हम 1 बहन है, तो हम 5 का कितना हिस्सा है? क्या हम अपने माँ बाप के नाम से भी उसमें से निकालना चाहिए, मरहूमों के नाम से, उनके साले सवाब के लिए, उनकी नमाज और रोजे जो छूट गए उसके लिए? वो मौलाना से पूछना है। और आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है, दुआ में याद रखिए। हमारे बच्चे भी नमाज पढ़ते, हम भी, लेकिन बच्चे मेरे भूल जाते। मैं लाख वो पढ़ते दुआ, लेकिन भूल जाते। टीचर बोल रहे वो 3rd में तो उसको 1st में डाल दो, या नहीं तो स्कूल से निकाल दो। बिल्कुल आपकी बात का बिल्कुल मफहूम पहुंच गया शमीम साहिबा, और हम दुआ गो भी हैं और आप हमारे हक़ में दुआ करें। मौलाना साहब, इनका जो दूसरा सवाल है मीरास के ताल्लुक़ से, वहाँ से हम अपनी बात का शुरुआत करते हैं। इनका कहने का जो मफहूम है ये है कि जो मीरास है उसमें बेटे और बेटियों के, जी देखिए उसमें तो आप ऐसा कीजिए कि कितने रिश्तेदार हैं और जो मालियत छोड़ी है, ये तफसील तो बताने की किसी मुफ्ती और आलिम को ज़रूरत नहीं है कि उन्होंने कितना छोड़ा है जी। बस ये कहिए कि इतने वारिस हैं और फला लोग हैं, वो किसका कितना हिस्सा बनता है वो लिख के आपको और उसका हिसाब बनाकर दे देंगे कि इतना फला का है, इतना फला का है। आसान तरीका ये है। सही फरमाया। उम्मीद है बहन शमीम साहिबा तक अपने सवाल, एक सवाल का जवाब पहुंच गया है। एक बात उसमें थोड़ी सी जो बाकी रह गई इसी सवाल में से, वो ये कि उनके नमाजों का, उनके रोज़ों का जो फिदिया कोई बाकी है तो वो उनके तिहाई माल में से दिया जा सकता है। मौलाना साहब, इससे पहले कि इनके दूसरे सवाल की तरफ आए इम्तिहान के ताल्लुक़ से, रेशमा हमारी फ़ोन लाइन पर है और इत्तेफाक की बात है कि 2 रेशमा हमारी फ़ोन लाइन पर हैं। उनसे बात करते हैं। रेशमा साहिबा, खैर मक़दम आपका। अपने टीवी की आवाज़ बंद कर दें रेशमा साहिबा सबसे पहले और सवाल पूछें। रेशमा साहिबा, टीवी की आवाज़ बंद कर दें और सवाल हम तक पहुँचाएँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले टीवी की आवाज़ बंद करिए रेशमा साहिबा। हाँ हेलो, आवाज़ बंद है? नहीं, आवाज़ हमें अब तक आ रही है। अब फरमाएं। हाँ, आपसे हमारी रेशमा साहिबा बात नहीं हो पाएगी। मौलाना साहब, ये बड़ी अजीब बात है कि हमारे पूछने के बावजूद हमें आवाज़ आ रही है। कहने के बाद भी नहीं बंद करते हैं, इसका मतलब है कि उन्होंने पूछने में संजीदा ही नहीं है। जी। और दूसरी बात यह है कि हमारे पूछने पर कहा जाता है कि टीवी की आवाज़ बंद है, जब तो बंद नहीं है। ये तो गलत बयानी हो गई, गलत बयानी है और अपना नुकसान है। जी, बहरहाल एक और रेशमा साहिबा है, उनसे हम बात करते हैं। बहन रेशमा, आपका खैर मक़दम। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, फरमाएं। जी, मेरा सवाल ये है कि हमने ख्वाब में देखा कि बहुत बड़ा सा खाना हो रहा है। अब वो ये कह रहे हैं कि हज का खाना है, जो है इसके, इसीलिए इसके हम जानना चाह रहे हैं कि ये क्या है। और जो है एक और ये ख्वाब देखा हमने कि हमारी नन का घर है, नया बना है जी, वो गिर गया, एकदम से ढह गया। ठीक है, जो है हाँ ख्वाब। और हमारे घर की परेशानी, मतलब दिक्कत, बहुत परेशानी है, आप इसका कोई दुआ बता दीजिए। ठीक है बहन, आपके तीनों सवाल हमने नोट कर लिए हैं और यूसुफ साहब हमारी फ़ोन लाइन पर आ गए हैं, उनका सवाल भी हम जल्दी से नोट कर लें। यूसुफ साहब, खैर मक़दम, आपका सवाल पूछें। जी यूसुफ साहब फरमाएं। ऐसा जैसे मैं मोबाइल में कुरान मजीद लोड करते हैं लोग, उसमें मैं क्या पढ़ सकता हूँ उससे? बहुत शुक्रिया। बिल्कुल बिल्कुल, आपका सवाल हमने फ़ौरन मौलाना साहब की तरफ हम इस सवाल को आगे कर रहे हैं। मौलाना साहब, मोबाइल में कलाम पाक की तिलावत के ताल्लुक़ से पूछना चाहते हैं कि बावज़ू होकर क्या तिलावत की जा सकती है मोबाइल फ़ोन से? बगैर वज़ू के पूछ रहे हैं, बगैर वज़ू के पढ़ सकते हैं या नहीं? अगर बावज़ू हैं तो पूछने की बात ही नहीं है, तो पढ़ ही सकते हैं। लेकिन अगर आप बेवज़ू भी हैं और उसके अंदर कुरान शरीफ की कुछ सूरतें आयतें हैं तो आप उसको बगैर वज़ू के भी पढ़ सकते हैं, इसलिए कि वो कुरान मजीद नहीं है जिसको छूने की ममानियत होती है बगैर वज़ू के, और पढ़ने के लिए वज़ू होना ज़रूरी नहीं है, इसलिए आप पढ़ सकते हैं। चलें,
ایک سوال ہمارے پاس ہے، ان کے خواب ہے، بلکہ انہوں نے جو حج کا کھانا دیکھا ہے وہ کس طرف اشارہ ہے خواب میں؟ آپ اگر حج کا ارادہ کر رہی ہیں یا آپ کے یہاں سے کوئی اور ارادہ کر رہا ہے تو اس بات کی بشارت ہے کہ انشاءاللہ تعالی آپ لوگوں کا وہ ارادہ اللہ نے چاہا تو کامیاب ہوگا، اس لیے یہ خوشخبری ہے، اچھی بات ہے۔ نند کا نیا گھر وہ ڈھہتا ہوا اس کے لیے دیکھا ہے آپ انہوں بھی نے، نماز پناہ پڑھ لیجئے اور اپنی نند کو بھی کہہ دیجئے کہ وہ بھی نماز پناہ پڑھیں، کم از کم 2 کر کے 8 رکعت، اور کچھ صدقہ ضرور نکال دیں، چاہے ان کا گھر کا معاملہ ہو یا کوئی اور ہو، کسی نقصان کی طرف توجہ دلائی گئی ہے، اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے۔ محمد اختر صاحب کا درود کے تعلق سے جو سوال تھا وہ اس کا جواب انہوں نے درود پڑھ کر سنایا تھا اور اس کے تعلق سے پوچھا تھا، تو سوال یہ بنتا ہے جی 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 وہ یہ اصل میں ایک منظوم درود شریف ہے، جی، یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، یہ بھی درود ہے، لیکن وہ کسی نے یہ قصیدہ بردہ کے شروع میں پڑھا جاتا ہے، حالانکہ امام بوصیری کا نہیں معلوم ہوتا، یہ کسی اور کا ہے، لیکن جو بھی ہے بہرحال اسی وزن پر یہ ایک درود کے الفاظ ہیں، آپ اس کو پڑھنا چاہیں تو بے تکلف پڑھ سکتے ہیں، انشاءاللہ تعالی یہ درود ہی ہے۔ ہمارے ساتھ 2 کالر اور ہماری فون لائن پر ہیں، نذیر صاحب ہیں اور عمران صاحب ہیں۔ نذیر صاحب فرمائیں۔ نذیر صاحب سب سے پہلے اپنی ٹی وی کی آواز بند فرما دیں اور اس کے بعد سوال پوچھیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، جی فرمائیں۔ جی ہم آپ کو سن رہے ہیں، ٹی وی کی آواز بند کر دیجیے۔ السلام علیکم، میں حیدرآباد سے بول رہا ہوں، حیدرآباد پرانا شہر۔ جی 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 میرے فرزند کو کنکر پتھر بول کے ہوا، چکن پاکس بول کے ہے، تو اپنے اگر میں حدیث میں یا کہیں سنا نہیں ہوں تو اس کے بارے میں جانکاری کرنے کے لیے کال کیا میں، اور ماشاءاللہ آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے اور ہزاروں لاکھوں لوگ سن رہے ہیں، ان کو فیض پا رہے ہیں، اس سے بہت سارے معلومات ہو رہے ہیں لوگوں کو۔ بہت شکریہ، بہت یعنی کہ شکریہ، بہت قابل مبارکباد ہے آپ لوگ، قابل مبارکباد بہت ہے۔ شکریہ، دعاؤں میں ہمیشہ یاد رکھیں نذیر صاحب، بہت شکریہ کال کرنے کے لیے۔ ایک کالر، سوال نہیں سمجھ سکا میں ان کا، سوال میرے تک پہنچ گیا ہے، میں آپ تک پہنچاؤں گا۔ اکرام صاحب ہیں، ان کا سوال ہم نوٹ کر لیں۔ اکرام صاحب خیر مقدم، آپ کا سوال پوچھیں۔ جی فرمائیں۔ وعلیکم السلام۔ میں یہ کہنا چاہتی ہوں، مجھے 2-3 دن سے مطلب روز خواب میں گوشت دکھتا ہے، اور ایک یہ سوال ہے کسی حال سے ہے، اس کے لیے کوئی دعا بتاؤ، اللہ نے اس کی مشکل آسان کرے۔ ایک تو خواب بتایا، ایک دوسرا مشکل آسان کرنے کی مولانا صاحب دعا جاننا چاہیے بہن نے۔ خواب کیا ہے؟ خواب یہ ہے کہ گوشت نظر آتا ہے ان کو، انہوں نے یہ ذکر نہیں کیا کہ پکا گوشت نظر آتا ہے، وہ کچا ہی نظر آتا ہوگا، جی ورنہ پکے ہوئے گوشت کو سالن کہتے ہیں لوگ، جی جی، یا کھانا کہتے ہیں، ہاں کھانا یا سالن کہتے ہیں، تو کچا گوشت ہوگا، یہ دیکھنا اچھا نہیں ہے۔ اس کے لیے آپ نماز پناہ پڑھ لیجئے 2 کر کے 6 رکعت، اور کچھ صدقہ نکال دیجئے اپنے حیثیت کے لحاظ سے 200-250 روپے، تو پھر انشاءاللہ تعالیٰ اس کا کوئی مضر اثر نہیں ہوگا۔ اور دوسری بات صرف مشکل آسان ہو جائے، مشکل آسان کے لیے جی یا قاضی الحاجات پڑھا کیجئے فجر کی نماز کے بعد، عشاء کی نماز کے بعد، اور 5 وقت کی نمازیں وقت پر پڑھنے کی کوشش کیجئے۔ نذیر صاحب کا جو سوال ہم تک پہنچا اس کا مفہوم، وہ کہتے ہیں کہ بیٹے کو ان کے چکن پاکس ہوا ہے، یعنی چیچک ہوئی ہے، وہ یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ قرآن و حدیث میں کیا کوئی اس کا ذکر ہے؟ اور دوسرا سوال میں ان کی طرف سے پوچھ لیتا ہوں کہ اس کے تعلق سے کوئی دعا اگر ہو تو وہ بھائی تک پہنچا دیں۔ دیکھیے، عافیت کی جتنی بھی دعائیں ہیں صحت کی، وہ اس کے لیے بھی پڑھی جاتی ہیں۔ اللہم انا نسألک العفو والعافیہ، بس اتنا پڑھ لیا کیجئے، صبح شام اور ہر نماز کے بعد پڑھیے، اور سورہ فاتحہ پڑھ کر اور پانی پہ دم کر کے بچوں کو پلاتے رہیے۔ اور اس میں جو کچھ احتیاطیں ہمارے پرانے زمانے سے چلی آ رہی ہیں، نیم کی ٹہنی اس کے سرانے رکھتے ہیں، اس کو کچھ لوگ سمجھتے ہیں ٹوٹکا، یا کچھ ٹوٹکا نہیں ہے، اصل میں نیم کے پتے جو ہیں، نیم کے اندر کے خاص قسم کے اینٹی سیپٹک ہوتی ہے، جی ہاں، تو وہ اس کے لیے مفید ہوتا ہے، اور گندگی سے بچایا جائے۔ اسی طریقے سے گھر میں کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ کھانا بگھار کے نہ پکایا جائے، مرچوں کا کھانا نہ بنایا جائے، اس کو بھی لوگ سمجھتے ہیں ٹوٹکا نہیں ہے، وہ اس کو بگھار کے ساتھ جو مرچیں اس کی اڑتی ہیں وہ اس کے جسم کو پریشان کرتی ہیں۔ تو یہ جو ہے ایک احتیاطی تدبیر ہے، طبی تدبیر ہے، اس کو ٹوٹکا سمجھ کے نظر انداز نہ کیا جائے، ہاں اس کو اپنانا چاہیے۔ جی بہت شکریہ۔ خورشید صاحبہ کا سوال ہے، کافی دیر پہلے انہوں نے کیا تھا، ان کا بیٹے کا نام فیروز ہے، اور وہ بار بار ہاتھ دھونے کا ان کو عادت ہے۔ دیکھیے، حدیث شریف میں پاکی ناپاکی کے سلسلے کے الگ شیطان ہے، وضو اور غسل کے سلسلے میں ایک الگ شیطان ہے، یقال لہ الولہان، حدیث شریف میں فرمایا گیا ہے کہ اس کا نام ولہان ہے، یعنی حیران و پریشان کر دینے والا۔ یہ شیطان جو ہے
पाकी के मामले में आदमी को उलझाता है। अभी और धुला नहीं, ये उंगलियों के बीच में अभी और धो लो, ये नहीं धुला होगा, और ये नाखूनों की दोनों तरफ जो कुछ खाई सी है ये रह गई हुई, इसे और धो लो। नहा रहा है एक आदमी, एक दफ़ा नहा लिया, 2 दफ़ा नहा लिया, बाल्टियाँ बहाता चला जा रहा है, अम्मी कह रही हैं बेटे बस हो गया, बहुत देर हो गई, आ जाओ। ये एक शैतानी चीज़ है, उससे बचने के लिए औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम, ये चीज़ पढ़ा करें और दिल को समझाएं कि 3 मरतबा धोना था, धुल गया। शैतान अगर कह रहा है कि नहीं धुला तो उससे कहो तेरी ऐसी तैसी, हमारा तो धुल गया, हम नमाज पढ़ेंगे। 1-2 दफ़ा लाहौल पढ़कर, औज़ु बिल्लाह पढ़कर और शैतान को धक्का देकर आप नमाज पढ़ने लगेंगे तो ये चीज़ ख़त्म हो जाएगी। ये शैतानी चीज़ है, इसको लोग समझते हैं कि बहुत पाकी का एहतमाम है, पाकी का एहतमाम नहीं, ये नादानी है। मौलाना साहब, सालार साहब के जो सवाल का मफहूम है वो ये है कि इम्तिहानात के लिए दुआ उन्होंने जानी चाहिए, लेकिन साथ में उन्होंने इस समाजी परेशानी का भी जिक्र किया है कि वो बच्चे फेल हो जाते हैं, माँ बाप उनसे तवक्कुआत ज़्यादा रखते हैं। अभी चंद दिन पहले हम एक मुस्तकिल एपिसोड कर चुके हैं और वो चीज़ समझनी चाहिए, दुआ उन बच्चों की मायूसी, नाउमीदी को दूर नहीं कर सकती। दुआ बच्चे ना समझ माँ बाप को समझदार नहीं बना सकती, वो दुआ पास होने के लिए हो सकती है, लेकिन लाजिमन समझ लीजिए, लाजिमन ऐसा नहीं होगा कि 1000 बच्चों ने इम्तिहान दिया तो 1000 के 1000 बच्चे पास हो जाएं, कोई ना कोई फेल भी होगा। ये दुनिया है, ऊंच नीच होगी, हारना जीतना भी होगा, पास और फेल भी होगा। इसलिए दुआ जो है इस दुनिया के निज़ाम को बदल लेगी नहीं, वो उससे ये होगा कि बच्चे जो हैं वो दुआ पढ़ेंगे, याद होगा, लेकिन ये माँ बाप को समझने की ज़रूरत है। और ये बात हमने बहुत तफसील से कही थी, सालार साहब उम्मीद है कि हमारे प्रोग्राम भी उन्होंने देखे होंगे। हमने उसमें ये कहा था कि माँ बाप जो है सूझबूझ से काम लें। बच्चे अगर खुद समझदारी से पढ़ रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, उसके बावजूद कामयाब नहीं हो सके तो उनको जो है आड़ लगाना और टिक टिक करना और परेशान करना ये सही नहीं है। बच्चे ही बाज़ दफ़ा इतना मायूस कर देते हैं बच्चों, माँ बाप ही, कि बच्चा खुदकुशी कर लेता है। ये आपका हद से ज़्यादा तकाजा करना और उसके इसरार करना, पढ़ता नहीं है, शर्मिंदा करना, फेल हो गया तो सब शर्मिंदा कर रहे हैं, उसे लानत बलामत कर रहे हैं। हम दूसरे बच्चों से कंपेयर करना शुरू कर देते हैं कि उसके हर आदमी को खुदा पाक ने अलग सलाहियतें दी हैं। जरूरी नहीं है कि हर आदमी जो है एक सी अक्लमंदी, शऊर, समझदारी, याददाश्त सबको अलग शक्ल, अपने बच्चे पर भरोसा करना चाहिए। चलिए उनको हिम्मत दिलाइए जी, ये बात सारी गुफ्तगू हम कर चुके हैं जी। मौलाना साहब, एक फिरदौस साहिबा का जो सवाल है, उनका सवाल तो यही कि मामूली चीज़ की चोरी कर लेती हूँ। उन्होंने अपने ननद के लिए कहा है, लेकिन मैं एक समाजी तौर पर एक सवाल पूछना चाहता हूँ। कई मरतबा हम मॉल में जाते हैं, वहाँ पर नज़र बची सामान अपने पर्स में रख लिया जाता है, कहीं और जाते हैं, होटल वगैरह में जाते हैं तो चम्मच ही रख लेते हैं। तो इस तरह की जो मामूली चोरियाँ हैं, इस्लाम ने इनको किस नज़र से देखा है? देखिए, पहली बात तो मैं अपनी बहन से ये कहूँगा कि किसी ननद का, किसी देवरानी जेठानी का नाम लेना गलत होता है। इसलिए हो सकता है वो भी सुन रही हो प्रोग्राम, तो उनको नागवारी होगी कि सारी दुनिया के लाखों लोगों के सामने हमें इन्होंने बदनाम कर दिया। हालांकि हम जानते नहीं कि ननद और जेठानी कौन है इनकी, हमें क्या मालूम, लेकिन फिर भी किसी का नाम नहीं लेना चाहिए। बात जो है वो पूछनी चाहिए। सही। देखिए, छोटी सी चोरी हो या बड़ी चोरी हो, वो बहरहाल चोरी है और वो आदमी को तबाह करती है। दुनिया में भी वो जलील ख़ार होता है और अल्लाह ताला के यहाँ भी इस बात की पकड़ होती है। एक छोटी छोटी चीज़ों की वजह से हमें अपनी बहुत सारी मकबूल इबादतें, मकबूल नमाजें देनी पड़ेंगी क़यामत के दिन। इसलिए इस बात से बचना चाहिए। और इन्हीं बातों से परेशान होकर लोगों ने CCTV कैमरे सब जगह, मॉल में सब जगह लगाए हैं, इसलिए लोग इन हरकतों से बाज नहीं आते। आपने जो बात कही छोटी सी, होटलों में, हवाई जहाज़ों में और ऐसी जगहों पर जो चम्मच और छोटी छोटी चीज़ें दी जाती हैं, वो इस्तेमाल के लिए दी जाती हैं, आपको मालिक नहीं बनाया जाता। सही बात आप फारिग होकर उसको रख भी लें, इसकी इजाज़त नहीं होती। इसलिए जिसकी जो चीज़ है वो बतौर मांगे चीज़ है, मुस्तआर है, वो इस्तेमाल करने के बाद वापस करना ज़रूरी है। सही बात है। अगर किसी ने कह दिया है कि आप इसको रख सकते हैं तो आपकी मर्जी है, लेकिन इस तरह की नीयत नहीं होनी चाहिए आदमी की। बेनियाज होना चाहिए, अल्लाह ताला देने वाला है। अखलाकी तौर पर गलत है, शरई तौर पर गलत है। बहरहाल 2 कॉलर हैं, बहुत जल्दी उनसे बात कर लेते हैं। असलम साहब हैं और महफूज साहब हैं हमारी फ़ोन लाइन पर। असलम साहब, बहुत जल्दी से अपना सवाल बहुत मुख्तसर में बयान कर दीजिए। हेलो, वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। मौलाना साहब को भी मेरा सलाम अर्ज कीजिए। असलम साहब, बहुत मेरा पहला ये कि मेरी बेटी की शादी अप्रैल में है माशाअल्लाह, और काफी परेशानियों में और कोई इंतजाम नहीं हो रहा। मौलाना साहब दुआ फरमाए। दूसरा सवाल मेरा ये हजरत की मेरे घर में छिपकली कम से कम 2-3 महीने से वो रात को करीब 3 से 4 बजे जब भी स्त्रियां या बाथरूम जाते हैं तो आहट पास वो भागती है, पीली कलर की,
اور सारा दिन कुछ दिखती नहीं है वो। ठीक है भाई, फिर आपके और फिर रात को ही मंजर होता है हर दिन। बिल्कुल, आपके दोनों सवाल हमने नोट कर लिए हैं। ये मेरा बेटा मोहम्मद अशफाक जी, डायबिटीज का। आपके दोनों सवाल हमारे पास आ गए हैं, वक्त कम है। महफूज साहब का भी एक सवाल हम जल्दी से नोट कर लेते हैं। महफूज साहब बयान करें। महफूज साहब हमारी फोन लाइन पर मौजूद हैं, तो सवाल पूछिए। जी अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम, फरमाए महफूज साहब। जी असर भाई, मौलाना साहब को भी सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम मैं अस्सलाम। ये कहना चाह रहा था कि जरा 2 सवाल है मेरे, जरा जल्दी ना काटे, उस दिन भी आपने बहुत जल्दी, चूंकि वक्त कम है महफूज साहब। ये पूछना चाह रहा हूँ सर कि सूर्य बकर जो है वो हम एक मौलाना साहब से अपने घर में पढ़वाया करते थे। उन्हें 1500 रुपये महीना यानी पूरे सूर्य बकर के दिया करते थे 40-41 दिन के। अब वो हम जो है हमने वो मोबाइल में अपने रिकॉर्ड कर ली है, तो मोबाइल में जाते हैं हम फजर की नमाज के बाद में बैठ के मोबाइल में वो सूर्य बकरी चालू कर देते हैं, और वैसे कुरान शरीफ बच्ची पढ़ती हैं, हमारी मिसेज भी पढ़ती हैं जी, और सूर्य बकर उसमें चलाते हैं, तो ये चलाना तो ये मुनासिब है या नहीं, यही सवाल है आपका। बहुत शुक्रिया महफूज साहब, हम बहुत जल्दी मौलाना साहब से इस पर रहनुमाई हासिल करते हैं। चला सकते हैं, कोई हर्ज नहीं, कोई हर्ज नहीं है। बहुत शुक्रिया, बहुत मुख्तसर में आपने बहुत जामी जवाब दे दिया है मौलाना साहब। असलम साहब का जवाब जो बेटी की शादी के ताल्लुक से है जी, उन्होंने बस ये दुआ की है परेशानियां दूर हो जाए, आसान फरमाए। उसके लिए आप रोज़ाना जब तक कि शादी से फरागत हो 2 रकात नमाज हाजत रोज़ाना मामूल बना लीजिए। अल्लाह ताला से दुआ कर लिया कीजिए कि परवरदिगार सारे काम सहूलत से हो जाए, पैसे की दुश्वारी हो, इंतज़ामी मामलात हों, सारे कामों को अल्लाह ताला आसान फरमाएगा। अच्छा, एक आखिरी सवाल उनका ये है असलम साहब का, कहते हैं छिपकली का जो जिक्र उन्होंने किया है, तो वो किस तरफ इशारा है उनका कि क्या वो छिपकली नॉर्मल छिपकली है या कुछ और? कभी कभी कुछ शैतानी चीज़ें भी मुख्तलिफ शक्लों में सामने आती हैं। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ लिया कीजिए, उधर से ध्यान हटा लिया कीजिए, इंशाअल्लाह कोई नुकसान नहीं होगा। चलिए, उम्मीद है कि अपने सवाल का जवाब मिल चुका है। मौलाना साहब, आज हमने जो अहम बात की, यानी औलाद के ताल्लुक़ से हमने बात की, वालिदैन के ताल्लुक़ से बात की, औलाद के नाफरमान होने के जो असबाब है उन पर हमने गौर व खौज़ किया। इंशाअल्लाह ताला कल भी इस सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे, कुछ और इसके पहलुओं पर हम बात करेंगे। और हमारे बहुत सारे नाज़रीन की ये है, लेकिन एक सवाल और है, जाते जाते मैं उस ताल्लुक़ से भी आपकी रहनुमाई हासिल करना चाहता हूँ तमाम उन नाज़रीन के तरफ से जिनके बच्चे इम्तिहानात में इस वक्त बैठ रहे हैं या बैठने जा रहे हैं, या जो लोग इम्तिहान दे रहे हैं, इम्तिहानात की तैयारियां कर रहे हैं, तो कौन सी दुआ का एहतमाम करें और क्या कुछ करने की ज़रूरत है? देखिए, सीधी बात तो यह है कि जब तक हम किसी चीज़ की तैयारी नहीं करेंगे, सिर्फ दुआ के बल पर हम फतह नहीं हासिल कर सकते। अगर दुआ से सारे काम होते तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ से बढ़कर किसी की दुआ उनके आसपास भी नहीं हो सकती। बेशक। लेकिन आपने भी जद्दोजहद की है, इसलिए जद्दोजहद कीजिए, दुआ भी कीजिए। और वो मशहूर दुआ हर बच्चे को तकरीबन आती है, रब्बी इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। ये सूरत नंबर 20 ताहा के दूसरे रुकू के शुरू में है। बहुत बहुत शुक्रिया मौलाना साहब, मेरी तमाम नाज़रीन की रहनुमाई फरमाने के लिए। तो नाज़रीन, ये था राह नजात का आज का शुमारा। अपने मेज़बान अतहर को इजाज़त दें, आप देखते रहें जी सलाम। अस्सलामु अलैकुम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।